बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए कोशिश यही होती है कि न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी, जर्नलिस्ट और दीगर शुबजात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि किन किन शोबों में मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। आज भी हम बात करेंगे, जिस तरह हम देख रहे हैं लास्ट वीक से पानी के मसले को फिर से ये कहें कि उठाया गया है, या ये वाकई मसला है। क्या हर बार ही जब भी गर्मियों का सीज़न आएगा और सिंध से ये शिकायत हमें मौसूल होती है, हर बार हम सुनते हैं। मेरे ख्याल में 1991 जब सिंतास मुआहदा हुआ उसके बाद से भी मामलात दुरुस्त नहीं हुए। 18th अमेंडमेंट के बाद सिंध खुद मुख्तार होने के बावजूद हमेशा पंजाब जाता है। मुझे याद है इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी कि जब सैलाब आया 2009 में, उस वक्त के CM सिंध जनाब कायम अली शाह साहब का वफूद गया था पंजाब कि हमारे पास पानी नहीं है, और फिर सैलाब आया और आप सब ने सैलाब की तबाहकारियाँ भी देखी। तो क्या वाकई ग्लेशियर नहीं पिघले, बारिशें भी हुई हैं, पानी की किल्लत है, या ये मसनूई किल्लत है, या सिंध हुकूमत का अपना फेलर है? जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब का कहना है कि सिंध में जो टॉप जो लीडरशिप है या जो वहाँ की पावरफुल शख्सियात हैं उनकी ज़मीनें तो सैराब हैं और बाकी जगहों पर पानी नहीं है। तो कहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा, या वफाक की तरफ से ही पानी कम है? फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो गुड्डू और सखर बिराज में भी पानी की किल्लत है, यानी ऊपर से पानी कम आ रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत सारे उमूर पर बात करने के लिए। कराची इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कि इकनॉमी को कैसे बूस्ट लगाना है, कोविड-19 की तीसरी लहर की तबाहकारियाँ भी हैं, तो कैसे ये जो मुआशी क्राइसिस है इससे कैसे निकलना है, इनमें किसका फेलर है और किसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, उस पर भी बात करेंगे। आज स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ सीनियर आप तजियाकार हैं और वसी आपका एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म से, जनाब साजिद आवान साहब। बहुत शुक्रिया आवान साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं नौजवान जियाले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, मुस्तफ़ा बलोच साहब। बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं आपसे फिर से पानी के मसले पर। इस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रैलियाँ हैं आपके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, तो मतलब रैलियाँ निकाली जा रही हैं, पानी नहीं है। कराची तक हम आते हैं तो यहाँ पे भी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। जब हम ज़राअत की बात करते हैं तो वहाँ फसल के लिए पानी नहीं है। तो ये अचानक ही हर साल का है, एक ही बार मसला हल क्यों नहीं कर लेते? देखिए बिल्कुल साजिद, पानी का इशू है और जिसको हम एडमिट करते हैं कि पानी का इशू बहुत मेजर इशू है। और इस क्राइसिस को इरसा में भी जो है हमने देखा कि जिस तरह जो सिंध के मेंबर थे उनके साथ जो चेयरमैन इरसा थे उन्होंने जिस तरह डील किया, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो शो करता है, माइंडसेट शो करता है कि वो आप छोटे सूबे को देखें ना, एक सूबा जो नीचे होता है उसका राइट ज़्यादा होता है, उसके वाटर के जो राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। आप उसको अगर आप देखें ना, अगर आप उसको एक तरीके से आप पॉलिटिकलाइज करेंगे उस चीज़ को, और आप उस पर जो है ना वो, क्योंकि आपका सूबा नहीं है एज ए हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट की, तो ये नाइंसाफ़ी है और ये अफसोस की बात भी है। तो अगर आप जो देखें कि वाटर क्राइसिस की वजह से इरिगेशन में भी इश्यूज़ हैं और भी बाकी आपके जो जितने भी आपके डैम्स हैं वो खाली हैं, जितनी भी दरियाएँ हैं वो खाली हैं, तो ये एक क्राइसिस है। इस क्राइसिस में सिंध गवर्नमेंट बात करने के लिए भी तैयार है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले को डील करें, लेकिन वफाक को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। इस चीज़ से आंखें बंद करके वो ऑस्ट्रिच वाली पॉलिसी नहीं अपना सकते कि आप सर अपना नीचे डाल के बोलें सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। वफाक तो कह रहा है कि अगर पानी की किल्लत है तो हम किल्लत अकॉर्डिंगली हम सब सूबों को दे रहे हैं पानी, लेकिन सिंध क्यों इतना एहतजाज कर रहा है? एहतजाज हमने तो देखें, इरसा में जो मेंबर हैं वो तो एक वहाँ के कमेटी के मेंबर हैं ना, तो हमने तो एहतजाज इसलिए किया क्योंकि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, और ये डॉन की रिपोर्ट है कि सिंध में 60 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा है जो वाटर क्राइसिस यहाँ पे है। तो ये कोई मैं तो इंडिविजुअली नहीं बोल रहा है, पीपल्स पार्टी नहीं बोल रही। ये जो स्पिरिट आपकी तरफ से दिखाया जा रहा है बहुत अच्छी बात है कि आपका यहाँ मैंडेट है और ये लोग आपके हैं, इन्होंने ही आपको वोट दिया है। 18th अमेंडमेंट के बाद आप खुद मुख्तार हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन यही स्पिरिट जब सिंध में अकरबा परवरी होती है और वहाँ पे एक ताकतवर की ज़मीनें तो सहराब होती हैं, लेकिन एक गरीब किसान की ज़मीनों को पानी नहीं होता, और यही शिकायत आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आपाशी के मिनिस्टर सोहेल साहब को कहा कि आप देखें, इन शिकायत का इजाला करें। इस चीज़ को अप्रिशिएट करें साजिद कि उन्होंने इन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक कहा कि अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इन पे एक्शन होगा। तो देखें, इट टेक्स गट्स। अच्छा, इससे अपने कैबिनेट ये शिकायतें आपको दिखा रहे थे, को देखें तो आप लोग उस पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। ऑन कॉन्ट्ररी जहां पे दूसरी जगह पे फेडरल गवर्नमेंट में आप देखें जो कैबिनेट मिनिस्टर्स इल परफॉर्म करते हैं, खा पी के भाग जाते हैं, उनको तो नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन साहब को आप इस चीज़ की दाद दे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक के सामने कहा कि भाई अगर रिस्पॉन्सिबल है, अगर नहीं परफॉर्म करते तो जाहिर हटा दिए जाएंगे। तो दिस टेक्स अ करेज, दिस शुड बी अप्रिशिएटेड।
ٹھیک ہے. کالا باغ ڈیم کا ایک ایشو وہ بھی آج تک مطلب متنازع رہا تینوں صوبوں سے. پنجاب تو کہاں بھی رہا لیکن بلوچستان، سندھ اور کے پی کے تحفظات اس پر بھی رہے. آپ بھی وفاق میں کئی بار رہے, تو ڈیمز تو اگر بنتے تو یہ شکایت نہ ہوتی. دیکھیں یہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کی بھی یہ ہے؟ وفاق میں ہم رہے, بالکل رہے. اور ڈیمز کی جہاں تک بات ہے تو ڈیمز میں جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو ڈیم فنڈ شروع کیا تھا, پی ایم سی جے ڈیم فنڈ, جو آپ کو پتا ہوگا, لوگوں کے کافی انویسٹمنٹ اس میں گئی, لوگوں نے, پبلک نے جو ڈونیٹ کی اپنی طرف سے, تو اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں نا, آپ دیکھیں, ہم تو جو ہم نے پرفارم کیا وہ تو لوگوں کے سامنے ہے, لیکن جو 3 سالوں میں 2025 سے 26 میں وہ تیار ہو جائے گا ڈیم. ہم دیر پا پروجیکٹ کر رہے ہیں, وفاقی حکومت کا کہنا ہے. اگر وہ ڈیم ابھی مطلب مراحل میں ہے, گزر رہا ہے, بن رہا ہے, تو ممکن ہے کہ اس کا ثمر بہت جلد عوام کو ملے. لیکن کم از کم پہل تو کی, بنیاد تو ڈالی, لیکن آپ لوگوں نے تو اس طرف دیکھا بھی. کوئی بھی چیز جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی, اٹس لائک امیچور ٹو سے. تو اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر اوبیسلی ان کے اوپر آئے گا. ایڈمٹ کریں گے کہ یہ آپ بھی لگا سکتے تھے اتنے بڑے پروجیکٹ وفاق؟ نہیں, ابھی تو دیکھیں نا, اٹس ناٹ کمپلیٹڈ یٹ. ابھی بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے کیے ہیں, ان کا فیتہ یہ کاٹ رہے ہیں, تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو آپ ٹھیک ہے, میں ساجد آوان سے پوچھ لیتا ہوں. ساجد صاحب, آپ کا بھی ایک سیاست سے ایک کہیں کہ کوریج کرتے رہے اور بہت سارے ادوار آپ نے دیکھے ہیں تمام پولیٹیکل فورسز کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پانی, ہر سال پانی کا مسئلہ, اور پھر سندھ کی جو عوام ہے وہ بہت سینسیٹیو ہے, ان کو لگتا ہے کہ واقعی شاید ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, مطلب ہم ون نیشن کی طرف کب جائیں گے؟ ساجد صاحب دیکھیں, 16-17 سال کی صحافت پہ میں نے صرف یہی دیکھا ہے کہ الزام کی سیاست جو ہے وہ کافی زیادہ چلتی ہے پاکستان میں. کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو, گورنمنٹ جب بھی ہوتی ہے اس وقت وہ اقدامات نہیں اٹھاتے, لیکن اپوزیشن پہ جانے کے بعد انہیں وہ تمام اقدامات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, یاد آتے ہیں. اسی طریقے سے اس وقت جو گورنمنٹ کی صورتحال ہے پاکستان میں, وفاق کی ہو یا سندھ گورنمنٹ کی ہو, وہ بھی کچھ اتنی خاص بہتر نہیں ہے. عوام تک وہ تمام چیزیں جو ہیں, وہ جو سہولیات کے دعوے نعرے لگائے گئے تھے, وہ اب تک پہنچی نہیں ہے. پانی کی آپ بات کر لیں, انفراسٹرکچر کی بات کر لیں, دیگر جو امور ہیں اس میں کافی مشکلات ہیں. کہ الیکٹرک کو اب تک لگام نہیں دے سکے, لوگ بلک رہے ہیں اس وقت. چلے پانی نہیں ہے, بجلی تو ہونی چاہیے, بجلی کی فراہمی کو تو آپ ممکن بنا سکتے ہیں, دونوں گورنمنٹس, کوئی ایک نہیں, صوبائی یا وفاق کی بات. جب سے ہماری آنکھ کھلی اور لوڈ شیڈنگ ہم نے دیکھی ہے, لوڈ شیڈنگ دیکھی, اور آئندہ 2025 تک بھی ہمیں ایسا ہی لگتا ہے. اور عمران خان صاحب کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں 2025 میں جی ڈیم بن جائے گا اور اس وقت یہ گورنمنٹ رہے گی, آپ کو لگتا ہے کہ 2025 تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوگی. جس وقت گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اس وقت بڑے بڑے اعلانات ضرور کیے جاتے ہیں, لیکن گورنمنٹ ہٹنے کے بعد تو وہ جو نئی گورنمنٹ جو بنائے گا اس پہ وہ سارا الزام آئے گا کہ جی آپ کی پچھلی گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا اور اب ڈیم جو ہے وہ بننا ضروری ہے. اس وقت آپ صورتحال دیکھ لیں, گڈو بیراج ہے 39%, سکھر بیراج 36%, کوٹری بیراج میں 54% جو ہے پانی کی قلت ہے. چلیں پانی کی قلت سمجھ میں آتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے فنڈ سے کتنے ایسے چھوٹے موٹے جو بیراج ہے یا کچھ ایسا اسٹاک کرنے کے لیے پانی کو کہیں سیف رکھنے کے لیے کوئی اس طرح کے اقدامات کیے ہوں؟ بارش ہوتی ہے, پانی جو ہے وہ سمندر برد ہو جاتا ہے, سب ضائع ہو جاتا آپ کا. گلیشیئر آپ کے اس وقت کیا پاکستان میں برف باری نہیں ہوئی؟ بہت ہوئی ہے, بارشیں بہت ہوئی ہیں, وہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ اگر اتنی بارشیں اور قدرت کے نظام, اللہ پاک نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس ملک کو, وہ تمام چیزیں ملنے کے باوجود بھی اگر ہم یہ کہیں کہ جی پانی ہمارے پاس پینے کا نہیں ہے, تو یہ تو ہماری اپنی نااہلی ہے. تو اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے وفاق کو بھی اور صوبے کو بھی کہ جی ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ پانی کی قلت ہو رہی ہے. مصنوعی بحران اسے ایک حد تک کہا جاتا ہے کیونکہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو وفاق ڈسٹریبیوٹ صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں ڈسٹریبیوٹ تو اس وقت اگر پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی 38% کی جو ہے وہ پانی کی قلت ہے, تو وہ بھی کلیم کریں گے جی ہمیں بھی پانی کم مل رہا ہے. کون سا صوبہ ہے, مطلب ایسا کہاں, کس کو ہم کریں گے جی ان کے پاس تو پانی بہت ہے؟ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ قدرت کی طرف سے تو آپ کو پانی مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اب مینیج کرنا تو آپ کی انسانوں کا کام ہے نا جی, آپ کی گورنمنٹ کا کام ہے, تو اسے مینیج کس طرح کر رہا ہے. ڈسٹریبیوشن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب وہاں سے پانی جو ہے وہ چوری نہیں ہو رہا, کیا پیپلز پارٹی کے اپنے وزیر جو ہیں, جو ایم پی ہیں, وہ خود اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی وڈیرے جو ہیں فلاں فلاں وڈیرے جو ہیں وہ ان کے وہاں سے وہ چوری پکڑی گئی ہے, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. معصوم ہاری جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, ان کو پانی نہیں پہنچ رہا. تو الزامات تو ان کے اپنی طرف سے بھی لگائے جا رہے ہیں نا. سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک
منتخب نمائندے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اپنے اگینسٹ کہہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. تو پیپلز پارٹی کو اپنے اندر بھی خامیاں دیکھنی چاہیے اور وفاق کو بھی اپنے اندر خامیاں دیکھنی چاہیے. کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ میں نے اسے قبل یہ بھی کہا آپ کو اور پوچھا دیکھیں کہ جو آپ کے انٹرنل معاملات ہیں یہی اسپرٹ اگر آپ وہاں پہ بھی لگاتے تو شاید مطلب ڈسٹریبیوٹ. دیکھیں ساجد اب بات آگے کی کرنی چاہیے. اب جو آج حالیہ صورتحال ہے, آج پریزنٹ پہ بات کریں, فیوچر پہ بات کریں, تو 91 اکارڈ پہ بھی جو ہے نا پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس پہ جو ہے نا اس کو ریزالو کیا جائے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے تحت حل ہو سکتی ہیں اور سندھ کو اس کا ڈیو رائٹ مل سکتا ہے. پنجاب میں ٹھیک ہے اس کا ڈیو شیئر مل رہا ہوگا, لیکن پنجاب میں وہ صورتحال نہیں ہے. ہمیں ڈراؤٹ کا خطرہ ہے. ہمیں یہاں پہ سندھ میں ایک آپ کو پتہ ہے ڈیزرٹس ہیں یہاں پہ, ایک اگر آپ ویسے ہی پانی کم ہے اور بارشیں بھی اگر نہ ہوں اور سیلاب ہونے سے تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا ہے, آپ کے سامنے اس وہ پانی تو ڈرین ہو جاتا ہے. تو اس کو سٹور کرنا اتنی کیپیسٹی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں پاسبل ہے, بٹ اس کے لیے کام لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی. بٹ رائٹ ناؤ آئی تھنک جو پرائرٹی ہونی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کی وہ یہ کہ 91 اکارڈ کو ریزالو. کیسے حل ہوگا؟ کیا ہی اچھا نہ ہوتا کہ آپ جہاں احتجاج کر رہے ہیں یہاں پہ سی ایم سندھ جاتے ہیں وفاق کے پاس اپنے وفد کے ساتھ اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں, نہ کہ یہ کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں کوئی بھی کسی فیملی میں بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو کوئی بڑا بھائی یا باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے اور وہ مسئلے کو حل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی گلے شکوے ہوں, اگر کوئی چاہے تو میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اس ایشو پر. اگر سی ایم صاحب میں نہیں سمجھتا کہ وفاق اس کو ویلکم نہیں کرے گا. تواتر سے بہت سارے مسئلوں پہ پرائم منسٹر صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے, لیٹرز لکھے ہیں, ریزرویشنز دی ہے, بٹ اف دیر از نو ریسپانس فرام دا فیڈرل گورنمنٹ دین دیٹس ناٹ ہز فالٹ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں دہشت گردی کے ان کا ایگو اتنا بڑا ہے. دیکھیں ہوا تو وزیر اعلیٰ ہوم منسٹر یہاں پہنچے شیخ رشید. دیکھیں ہوم منسٹر کا پہنچنا ٹھیک ہے, وہ اچھی بات ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے پرائم منسٹر کی ایگو اتنی بڑی ہے کہ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے سی ایم سندھ کے ساتھ. آئی ڈونٹ نو واٹ اینڈ وائی. ٹھیک ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. ایک پرائم منسٹر کو دل بڑا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اس صوبے میں آپ کی حکومت نہیں ہے, بھائی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, آپ کو ریجیکٹ کیا ہے, کوئی وجہ ہوگی, ٹھیک ہے, تو آپ یہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک نہ کریں کہ اگر سی ایم صاحب کے ساتھ آپ کے کوئی ذاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا, تو آپ بیٹھ سکتے ہیں, اگر بلا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, ریزرویشنز کو دور کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کا صوبہ ہے, یہ بھی یہاں پہ بھی لوگ آپ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں, صرف پنجاب یا کے پی کے تو نہیں ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں کو پرائم منسٹر کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہی از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے, اور ان کے پاس ہیڈ آف دا گورنمنٹ, تو ان کے پاس ایک پاور ہے, وہ ان چیزوں کو اگر ریزالو نہیں کرتے تو نہ کریں. ٹھیک ہے, وقت گزر جائے گا. ریاست چلائی جا رہی ہے اور اخلاقیات کا بھی فقدان ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ ملنا, نہ منہ دینا, مطلب پھر مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ پھر تو یہ کہ عوام پہ بس اب ملبہ ڈالتے رہیں, فصلیں لوگوں کی جلتی ہیں, جلنے دیں. کسی کو پینے کا پانی نہیں مل رہا تو اس کو نہ ملے, لیکن اخلاقیات اور ایگو کا بھی ایک عنصر ہے. اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں, جو بیرون ملک میں سیاست ہوتی ہے وہ پاکستان کی سیاست سے بہت مختلف ہے. وہاں پر یہ سارے پہلو جو ہیں وہ جج کی جاتے ہیں, اخلاقیات کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑتے, اور جب قومی کوئی مسئلہ ہو تو اس میں وہ تمام لوگ مل بیٹھتے ہیں. سیاسی اختلافات جتنے بھی ہوں لیکن قومی معاملات میں وہ جو ہیں ایک پیج پہ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں معذرت کے ساتھ کہ اس طرح کی جو سیاست ہے اس کا عنصر ہم نے کافی پہلے سے نہیں دیکھا. یہاں پر بہت سی مشکلات, بہت سے جھگڑے, فساد اور اس طرح کی قومی معاملات پہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے. تو یہ سب سے بڑی خامی ہے ہمارے پولیٹیکلز پارٹی کی, تمام ہی پولیٹیکلز پارٹی کی, اس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں. دیکھیں, بڑا دل ضرور رکھنا چاہیے انسان کو. اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک وزیر اعظم سے نہیں مل سکتا تو معاملات نہیں چل سکتے. اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم سے بآسانی مل سکتا ہے تو سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ اسے بھی اتنے ہی اختیارات ہیں کہ وہ بآسانی اسے مل سکے, چاہے وہ کتنی بھی امپورٹنس ہو. لیکن جو مسئلہ اس وقت سندھ کو درپیش ہے, پنجاب کو درپیش ہے, پانی کا, وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں, کراچی شہر میں جو ہے پانی آپ کو مل سکتا ہے, لیکن انٹیریئر سندھ میں اگر آپ چلے جائیں تو بہت بری حالت ہے. کاشتکار جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. کوٹری کے بعد بدین اور ٹھٹا بہت ساری ایسی پٹی ہے یہ پوری, مطلب یہاں پہ تو فصلیں جل جاتی ہیں لوگوں کی. بالکل. دیکھیں, اب سلسلہ یہ نا, آپاشی کے وزیر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 جون تک جو ہے وہ چاول کی فصل کاشت نہ کریں. بتائیں, تو ایک جو چھوٹا کاشتکار ہے وہ کہاں جائے گا؟ اگر 1 جون میں وہ نہیں کرتا چاول کی کاشت تو وہ پھر کیسے کرے گا؟ اس کا تو پورا سیزن تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ
फेडरल की भी हैं, सूबाई गवर्नमेंट की भी हैं, इनको मिल के बैठ के हल करना चाहिए। हल क्या मतलब मशवरा क्या देंगे? ये हल कैसे होगा कि हर साल की अब तो प्रैक्टिस होने लगी है कि अब तो गर्मियों में पानी के मसले को उठना है, और फिर हमने ये भी देखा है कि एक मुतनाज़ा एक चीज़ काला बाग डैम, ठीक है उसको 2-3 सूबे मुस्तरद कर चुके हैं, फिर कुछ कुव्वतें उसको भी लेकर आती हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, वन नेशन की बात करनी चाहिए? कौमी मामलात हैं ये। साजिद साहब देखें, इस वक्त कौम जो है वो काला हो, पीला हो या नीला डैम डैम हो, चाहिए, उन्हें डैम चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें बिजली चाहिए। उन्हें ये चीज नहीं चाहिए कि जी काला बाग डैम नहीं बनेगा तो नीला बाग बना दें, नीला नहीं तो पीला। ये सियासी देखें मामला, जब तक सियासी लोग बेहतर तरीके से नहीं सोचेंगे, इस मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, उसकी तरक्की के बारे में, सियासत को एक साइड पे रखकर, तब तक ये मुल्क जो है वो इसी डगर पे चलता रहेगा जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल है। पानी की किल्लत को अगर दूर कर देती कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो या नून लीग की गवर्नमेंट हो, तो जाहिर सी बात है अवाम का वोट तो उन्हीं की तरफ होगा, क्योंकि जी उन्होंने एक बड़ा देरीना मसला उनका हल कर दिया। लेकिन यहाँ पर माजरत के साथ इल्जामात की सियासत है, अरसे दराज से चलती आ रही है, और आइंदा भी मुझे कोई ऐसे आसार नहीं लग रहे कि जी कोई बेहतरी जो है इस सियासत में। हम कोशिश करते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इन सियासी जितने भी लोग हैं, हमारे भाई हैं, उन्हें नेक हिदायत दे और इस कौम के बारे में, इस अवाम के बारे में। चलें, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।